بہت بڑا بت ہے، یہ امت کی بربادی کا بہت بڑا بت ہے، اس نے امت کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس تعصب کی چادر سے باہر آؤ، جس نبی کا نام کلمے میں لیتے ہو، جس نبی کا نام اذان میں سنتے ہو، جس نبی کا نام تکبیر میں سنتے ہو، جس پہ درود اتحیات میں پڑھتے ہو، آؤ اس نبی کو کھلے ہوئے سینوں سے قبول کر کے زندگی کا ہر مسئلہ اس کی حدیث سے لینا شروع کر دو۔ اس کا ماہنامہ تجلی جلد نمبر 19 شمارہ 11 ماہ جنوری فروری 1968 صفحہ 47 پر اس کے ایڈیٹر عامر عثمانی صاحب فاضل دیوبند، ان سے ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، ہمیں 12 سال کے بچے نے نماز پڑھائی، تراویح ہماری ہو گئی یا نہیں؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، عثمانی صاحب نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد کہنے لگے یہ تو جواب تھا، اب چند سطریں تمہاری اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے۔ یہ اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلد کے لیے قرآن اور حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے امام کا قول کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے فاروق اعظم نے کہا تھا آج کے بعد کوئی حج تمتع نہ کرے، سجا لگتے جگر اٹھا تھا۔ ابن عمر نے کہا تھا لوگوں گواہ رہنا میں حج تمتع کر رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا تیرا بابا روکتا ہے تو کرتا ہے، جواب میں کہتے ہیں من ابھی، بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی، جبرائیل قرآن لے کر جب بھی نازل ہوا ہے وہ عبداللہ کے باپ عمر پہ نازل نہیں ہوا، فاطمہ کے باپ محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تعصب کی زینت کو پہن کر صحابہ کرام تک کو جن صحابہ کی روایات ان کے مذہب کے خلاف آتی ہیں، ان کی تعصب والی دیوار سے وہ روایات ٹکراتی ہیں، تو ان صحابہ کی توہین کیسے کی جاتی ہے؟ فقہ حنفی کی مشہور کتاب اصول شاشی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ انس بن مالک یہ غیر فقیہ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ جسے دین کی سمجھ بوجھ ہو۔ کہا ابو ہریرہ اور انس بن مالک کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، یہ غیر فقیہ تھے۔ مذہبی تعصب کی ایک اور مثال پہ غور کیجئے، در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 42 سے لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو مذہب حنفی کے مطابق فتویٰ جاری کریں گے، کہ عیسیٰ جب آئیں گے وہ شریعت محمدی کی بجائے فقہ حنفی کے مطابق فیصلے جاری کریں گے۔ مذہبی تعصب میں سیدنا ابو ہریرہ سے دشمنی کیسے کی جاتی ہے؟ اصول شاشی کے صفحہ 82 پر لکھتا ہے جو راوی عادل ہو، حافظ ہو تو مفتی اور فقیہ نہ ہو جیسے ابو ہریرہ اور انس، تو ان جیسوں کی روایات اگر صحت کے مطابق ٹھیک ہو اور وہ روایات قیاس کے مطابق ہو، وہ احادیث جس کو ابو ہریرہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں اگر وہ قیاس کے مطابق ہو تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اگر وہ قیاس کے مخالف ہو تو ابو ہریرہ اور انس بن مالک کی روایات کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس سے قیاس پر عمل کرنا اولا ہے اور رائے کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب کچھ لکھ کر، یہ سب کچھ کہہ کر اگر اب بھی ہماری عقلیں نہ کھلے، اگر ابھی بھی ہمارے عقل کے دروازے نہ کھلے تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس تعصب کی آگ سے باہر نکلنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا وہ عظیم صحابی ہیں جو صحابہ کے زمانے میں فتوے دیتے تھے۔ 800 صحابہ اور تابعین ان کے شاگرد، 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ انہیں غیر فقیہ کہنے والوں سے زیادہ بے ادب اور بے سمجھ کون ہو سکتا ہے؟ نور الانوار رسول شاشتی کے مصنف جیسے کروڑوں بھی اکٹھے ہو جائیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ابو ہریرہ سے دشمنی، ابو ہریرہ سے دشمنی، ابو ہریرہ سے دشمنی شیعت بھی کرتی ہے اور امام پرست بھی کرتے ہیں۔ ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے، فاضل الوی اس کا نام ہے، کہ یہ جتنی جھوٹی روایات ہیں وہ ساری کی ساری بلیوں کے باپ کی کمائی ہے۔ نعوذ باللہ ابو ہریرہ نے یہ جھوٹی روایات اکٹھی کی ہے۔ ایک کام بھائی اوکھا ہے جی رسول اینو کیا نا بھی تو شادی کرے تو قربان جاواں پھر کیڈا لائق پتر وچوں جمے کیا ساری ابو ہریرہ دی کمائی ہے۔ او روایتاں انہاں لکھیاں جنہاں دا حقائق و دلائل و برہان نال واسطہ ہی نہیں،
تے ساریاں کمائیاں اسے بابے دیاں جڑا بلیاں دا پیو ہے کسے بندے دے کول قبلہ پیاز سن جی لوکی وپاری وپار کر دے کیلیاں دا سیباں دا اناراں دا انہیں گنڈیاں دا کیتا وہ پیاز نہ وکن تے گل دے جان وہ حضرت ابو ہریرہ کو لائے انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تک کاٹا پہن دیا انہیں کیا کیوں آخر پیاز گل دے پہ لوکی لیندے کیوں نہیں انہیں آخر تے ایک منٹ دی مار منافع داد ٹوک لے انہیں کیا جی ادو آد انہیں جناب بازار چ ٹنڈورا دینا شروع کر دیا مسلمانوں پتہ جی آج دن کیڑا ہے بندیا کان چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڑیاں دا بندے آخیا صحابی رسول ہے بھائی یہ کاتب ہے ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے گل کوئی نویں کرو انہاں کیا رسول اج دے دن واسطے فرمایا سی اج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے گا لوکی کپڑے چھاپے لے کے ٹر پے انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا بچیا چھلڑی نہ وک گئے حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کر چھڑیا ہے انہاں سدیا انہاں آکھیا نا ادھر آخا ابو ہریرہ رسول کدو فرمایا سی بے گنڈے کھان نہ جنت لب دی انہیں کہتا رسول کدو کیا سی میری وراثت کوئی نہیں جے اے گل میں نہ بناوندا تے بی بی فدق دیاں کھجوراں تو بھی نہ رڑک دی یہ ساڈی مرضی ہے جدھر مرضی ٹور دی ہے مسلمان تاریخ اسلام نے نبی اور نبی دی آل تے او بہتان لائے جنہ دا حقائق نال دور دور تک واسطہ نہیں اسی علی مولا نو واس نال نہیں منیا رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے وہ ابو ہریرہ کی روایات کو جھوٹی کہتا ہے اور یہ امام پرست ابو ہریرہ کی روایات کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ ان کے بقول ناسمجھ تھے حالانکہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہاجرین و انصار کی اولاد میں سے 900 بزرگ ابو ہریرہ کے شاگرد تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ لوگوں مسلک اہل حدیث بڑا واضح اور دو ٹوک ہے کہ تمام اولیاء کی عزت کرو تمام بزرگوں کی عزت کرو سب کا ادب و احترام کرو لیکن احترام محمد رسول اللہ کے بعد اور یہی تعلیم ائمہ کرام نے دی ہے یہی تعلیم بزرگان دین نے دی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے جملوں کو سنیے فرماتے ہیں میں انسان ہوں کبھی میری بات ٹھیک ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے تم میری وہ بات تو لے لیا کرو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو اور میری اس بات کو ٹھوکر مار دیا کرو جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے امام مالک فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات دی جائے جس کی کوئی بات کو ٹھوکر نہ ماری جائے سوائے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے جو اس پیاری قبر میں پیاری ہستی سو رہی ہے محمد کریم اہل حدیثوں کے امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلی ہستی ہے وہ اکیلی ذات ہے روتے میں بولے تو دین سوتے میں بولے تو دین ان کی ہر بات قبول کی جائے گی ان کی کسی بات کو ٹھوکر نہیں مارا جائے گا امام احمد فرماتے ہیں خبردار ہرگز میری تکلیف نہ کرنا نہ مالک کی نہ شافعی کی نہ اوزاعی کی نہ ثوری کی دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا اور ان تمام ائمہ نے دین کہاں سے لیا اللہ کی کتاب سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے امام شافعی فرماتے ہیں صحیح حدیث میں جو وارد ہوا وہی میرا مذہب ہے اور جب میرے کلام کو تم حدیث پاؤ میرے کلام کو ٹھوکر مار دینا اور نبی کی حدیث کو سینے سے لگانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میرا قول کتاب اللہ کے خلاف ہو حدیث رسول کے خلاف ہو میری بات کو دیوار میں دے مارنا اور نبی کی بات کو سینے سے لگا دینا آخری باتیں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے ہم اماموں کو نہیں مانتے اللہ کی قسم ہم اپنے ائمہ کی عزت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مالک شافعی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ چاند ہیں چمکتے ہوئے ستارے ہیں پھول ہیں میرے نبی کے گلشن کے ان کے ذریعے حدیث رسول مل جائے ہم اس کو سینے سے لگا